بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم جو ہے نا، آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے کہ ریشو اینڈ پروپورشن کی دو قسم ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹ ہوتا ہے اور ایک انورس ہوتا ہے۔ آج اس پہ روشنی ڈالیں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو ڈائریکٹ ریشو پروپورشن ہوتا کیا ہے؟ ریشو پروپورشن آپ جو ہے نا مختلف ورک کے بیچ میں جو ریلیشن شپ ہوتی ہے اسے آپ ریشو اینڈ پروپورشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ فار سپوز آپ کو کہیں گے کہ اگر 50 روپے میں اگر آپ کو 2 پینس مل رہی ہیں، ٹھیک ہے، 50 روپے میں آپ کو کتنی پینس مل رہی ہے؟ 2 پین مل رہی ہیں، تو بتاؤ کہ 100 روپے میں وہ کتنی پینس ملیں گی؟ ٹھیک ہے، یہ ایک ریلیشن ہے نا آپس میں۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر 50 میں 2 ملیں گی تو 100 میں کتنی ملنی چاہیے؟ 4، ٹھیک ہے۔ یہ ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں؟ ہم اس کو اس سے ملٹیپلائی کر کے اسے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، کراس ملٹیپلائی۔ تو یہ کیا ہوگا؟ فار سپوز یہ 200 ہو گیا، ڈیوائڈ کریں گے اگر 50 سے، یہ 0 یہ گیا، 0 یہ گیا، 1 ٹائم 5 از 5، یہ 2 ٹائم 5 از 20، 4 ٹائم 5 از 20، مطلب کتنے؟ تو 100 میں کتنی ہمیں ملیں گی؟ 4 ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو تھا ڈائریکٹ، تھا آپ کا ڈائریکٹ۔ آپ کے ساتھ کہ مطلب یہ جو نیچے والی تھی نا، ان کی ریلیشن شپ آپس میں بڑھے، اگر یہ چیز بڑھ رہی ہے تو یہ بھی بڑھے، اگر یہ چیز کم ہو رہی ہے تو یہ بھی کم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں، یہ 50 میں 2 پینس مل رہی، تو ہم نے رقم بڑھا دی نا، 100 روپے کر دی، تو 100 روپے میں آپ کو پینس بھی 4 مل رہی ہیں، مطلب یہ بھی اس سے بڑھی اور یہ بھی اس سے زیادہ بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آ جائیں، فار سپوز اگر آپ کے پاس 5 بکس کی جو پرائس ہے وہ ہے 20 روپیز، ٹھیک ہے۔ 5 بکس کی جو پرائس ہے وہ کتنی ہے؟ 20 روپیز۔ تو بتائیں کہ 10 بکس کی پرائس کتنی ہوگی؟ یہ 10 ڈبل ہو گئے تو ان کی وہ بھی کیا ڈبل ہو جائے گی نا، 10 بکس کی کتنی ہونی چاہیے؟ 40۔ یہ بھی آپ کا ڈائریکٹ ہے، کیونکہ دیکھیں نا، یہ بکس 5 تھے، یہ 10 ہو گئے، یہ بکس بڑھے تو رقم بھی بڑھ گئی، یہ بھی بڑھا، یہ بھی بڑھا، ٹھیک ہے، مطلب یہ ڈائریکٹ تھا۔ اچھا، اسی طرح فار سپوز اور ایگزامپل کہ ہمیں فار سپوز 2 بکس کی جو پرائس تھی وہ تھی فار سپوز 10 روپیز، ٹھیک ہے۔ 2 بکس کی پرائس کیا تھی؟ 10 روپے تھی، تو ایک بک کی پرائس کیا ہوگی؟ 5 روپیز۔ دیکھیں، یہ بھی ڈائریکٹ ہے، کیونکہ لازمی نہیں کہ دونوں بڑھنا چاہیے، دونوں کم بھی ہو سکتے ہیں، مگر ہوں دونوں کم، یا تو دونوں کم ہوں یا دونوں بڑھیں ساتھ میں۔ دیکھیں یہاں پہ ایک بک لیا ہم نے تو رقم بھی یہاں پہ دیکھیں 10 سے کم ہو گئی نا، 5، ٹھیک ہے، دونوں بڑھ رہے ہیں، مطلب دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں کام کریں تو وہ ڈائریکٹ پروپورشن ہوتا ہے، یا تو دونوں انکریز ہو یا دونوں ڈیکریز ہو۔ اچھا، ابھی انڈائریکٹ کے بارے میں ابھی کانسیپٹ لے رہے ہیں کہ انڈائریکٹ کیسے ہوتا ہے۔ انڈائریکٹ میں آپ کا کیا ہوگا کہ دیکھیں نا، 5 بک کی رقم 20 روپے تھی نا، تو 10 بک کی 40 تھی، تو یہاں پہ اگر یہ بڑھ گیا نا سے تو یہ کم ہونا چاہیے، یا یہ اگر کم ہوا تو یہ بڑھنا چاہیے، ایک دوسرے کے اگینسٹ میں یہ کام کرنا چاہیے۔ کیسے؟ فار سپوز ایک بائک پہ ہم یہاں سے خیرپور جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ خیرپور جا رہے ہیں۔ اگر بائک پہ ہم 50 کی اسپیڈ سے جا رہے ہیں نا، 50 کی اسپیڈ سے جا رہے ہیں، تو اس بائک پہ ہم 6 ہارس میں 6 گھنٹوں میں وہاں سکھر پہ پہنچیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر 50 کی اسپیڈ سے جا رہے ہیں تو کتنے گھنٹوں میں پہنچیں گے؟ 6 گھنٹوں میں، ٹھیک ہے۔ اگر وہی اسپیڈ ہم نے 100 کر دی تو کتنے ہو گئے؟ دیکھیں، ابھی اسپیڈ ہم نے بڑھا دی نا، یہاں پہ اسپیڈ بڑھا دی تو ظاہری سی بات ہے آپ جلدی میں پہنچیں گے نا۔ 50 کی اسپیڈ سے 6 گھنٹے میں پہنچ رہے تھے، ابھی اسپیڈ ہماری ڈبل ہو گئی، تو یہاں سے ٹائم بھی ڈبل کم ہو جائے گا، تو ٹائم کتنا ہو جائے گا یہاں پہ؟ 6 میں سے 3، ابھی ہم 3 گھنٹوں میں پہنچیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انڈائریکٹ تھا، دیکھیں ہم نے یہاں پہ یہ چیز بڑھائی تو یہ کم ہو گئی، ٹھیک ہے،
मतलब एक दूसरे के एंटी क्लाइमेक्स में कम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ साथ कम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह फॉर सपोज कोई और एग्जांपल कर रहे हैं, फॉर सपोज अगर 20 बंदे एक दिन में 20 बंदे फॉर सपोज 10 दिन में कोई घर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। 20 बंदे कोई घर 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो बताएं कि 5 घर में अगर हमें 5 दिन में अगर सेम हमें घर बनाना होगा तो कितने बंदे होने चाहिए। ज़ाहिर सी बात है डबल बंदे कर लेंगे ना, तो बंदे कितने हो जाएंगे 40। देखिए अभी ये यहाँ पे कम होगा तो ये बढ़ गया, ये भी क्या है इनडायरेक्ट है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट।